جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے. آپ ذرا چھوٹے سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں, جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے, اتنا عطا فرمائیں گے, اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے. شیخ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 7 بار پڑھے گا, ان کلمات کو کیا پڑھے گا؟ 7 بار پڑھے گا. ان کلمات کو حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ولایت کا تاجدار بنائیں گے اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے, آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے, کوہ لبنان کا کاغذ. جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے. آپ ذرا چھوٹے سے ایک لفظ کہہ رہا ہوں, جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے, اتنا عطا فرمائیں گے, اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے. وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا, وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا, وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا, وہ ذریعہ بن جائے. اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں گے. اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں. دیکھیں, الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں. الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں. آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں, حقیقت کو غور سے سنیں. یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا, یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے. کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتا ہے اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا, بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا, کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں, بہت زیادہ. حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کا نبی پیارا ہوں, بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں, تو کچھ میرے ساتھ شفقت فرمائے. تو آپ نے فرمایا داؤد میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ, میرے بندوں کو میرے قریب کرو تو میرے اور پیارے ہو جاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا پیارا بننے کے لیے, محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو, غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو. کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے, دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے. جب غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے 3 چیزیں دلائے گی. ایک میرا دوست بنا دے گی, اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا, اتنا سارا تجھے ملے گا. یہ بندہ مالدار اور تونگر بن جائے گا. دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شانہ تجھے لوگوں میں عزت دیں گے, وقار دیں گے, شان و شوکت دیں گے اور ہر دل عزیز کر دیں گے. صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے, اپنی سوچ سے نکلا ہے, میری جنت ہو, میری قبر ہو, میری آخرت ہو, بس اور کوئی جائے نہیں. میں کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے. اب آپ میت کی دعا دیکھیں, اللہم اغفر لحینا, حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی. اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے, وہ میتنا جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے. میت سامنے پڑا ہے, این سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی. پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو, پھر میتوں کے لیے وہ شاہدنا جو موجود ہیں, وہ غائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں, وہ صغیرنا وہ چھوٹے ہیں, وہ کبیرنا وہ بڑے ہیں, وہ ذکرنا وہ مذکر ہیں, وہ انسانا اے اللہ جو مؤنث ہیں. یہ دعا مانگ کے پھر کہتا ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام, اے اللہ زندگی گزارنا تو کملی والے کی غلامی میں, ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, اے اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے. جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے, جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے, دوسروں کے لیے چاہتا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں, تو مجھے ملے, مجھ سے کہہ لیں کہ ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا,
اور مجھ سے کہنے لگے اتنے آگے نکل گئے، وجہ؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا میں نے بتایا، بس تو نے چھپایا میں نے بتایا۔ کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے۔ اچھا، میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں۔ چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورت والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ ہنس پڑا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہنا ہاں ہے۔ میں نے کہا وہ بتا دو۔ بتاؤں گا، میں نے کہا بتا دو، فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی۔ اچھا، وہ پہلی بات وہ بھول گیا۔ میں نے کہا تو چھپاتا ہے، میں بتاتا ہوں۔ باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورت والضحیٰ کا عمل بتاؤ۔ نہیں بتایا۔ میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے، میں سورت یہی والضحیٰ کا عمل، میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری۔ میں کہا پتا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا تو چھپاتا ہے، میں بتاتا۔ تو مدد اس کے مطابق آتی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق، اپنے بندے پسند ہیں، جو اپنے بندوں کو، اللہ کی بندوں کا راحت کو سوچتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے، اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے۔ ہو بھلا کر بھلا، ہو بھلا سو بھلے کا بھلا، بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا۔ اب یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب اس کے لفظوں پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، اب حالانکہ آپ نے لیے پڑھ رہا ہے، اے اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر دے۔ اللہم ارحم امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما، رحمت فرما، مغفرت فرما۔ اللہم اصلح امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اللہم استر، اے اللہ ان کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے۔ اے اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ پردے رکھ دے، پردے رکھ دے سب کے۔ اور اللہم اجبر، کیا فرمایا؟ اے اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں، گھر ٹوٹنے والے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے، یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے۔ اے اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے، سب دلوں کو۔ اللہم فرج، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے، رزق کی کشادگی، صحت کی کشادگی، برکت کی کشادگی، رشتوں کے لیے کشادگی، کاروبار کے لیے کشادگی، زندگی کے سفر کے لیے کشادگی۔ اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کر دے۔ اب آپ سوچیں، اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے لیے مانگا؟ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں، بالکل آسان راستہ۔ فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا، اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ احساس، درد، غم، اللہ کو یہ پسند ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے۔ اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں، ایک دفعہ بھی اپنے لیے نہیں مانگا گیا۔ اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر، اللہم فرج، اللہم منصر، اے اللہ سب کی مدد فرما، اللہم اغفر لے، اے اللہ سب کو معاف کر دے۔ ایک چیز بھی اپنے لیے ہی نہیں مانگی۔ ایک ہے کہ مجھے دے دے، ایک ہے اس کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے، مجھے نہ دے، اس کو بھی دے دے، مجھے نہ دے۔ جو دوسروں کا فکر کرتا ہے، امت کے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، نہ ماننے والے اور ماننے والے مسلمان، ان سب کا جو فکر کرتا ہے، اللہ اس سے سب سے زیادہ بھی دیتا ہے، اللہ اسے جھکتا بھی دیتا ہے۔ یہ جو عمل ہے نا، یہ عمل عجب عمل ہے، عجب عمل ہے۔ یہ کاغذ جتنے پڑے ہیں دیکھیں کتنی تعداد میں ہیں جو مجھے دیے ہیں۔
یہ عمل ہے۔ امام جلیل یمنی یافعی فرماتے ہیں ہم چند دوست مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے، سنا ہے کوہ لبنان میں وہاں عابد رہتے ہیں، زاہد رہتے ہیں، ابدال رہتے ہیں، شاید ہماری بھی کسی سے ملاقات ہو جائے۔ کہنے لگے ہم 3 دن تک مسلسل چلتے رہے، ہمیں کوئی ہستی نہ ملی۔ اسی دوران میں میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی اور میں چلنے سے عاجز ہو گیا۔ آخر میں بلند پہاڑی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھی یہ کہہ کر کہ تم یہاں پر آرام کرو، ہم اطراف میں گھوم کر آتے ہیں کہ شاید کوئی ابدال مل جائے، کوئی درویش مل جائے، کوئی بزرگ مل جائے، اس کی ہم زیارت کر لیں، دعا کرا لیں۔ وہ دونوں چلے گئے، میں اکیلا بیٹھا رہا، شام تک نہ آئے، حتیٰ کہ رات ہو گئی، وہ نہ آئے۔ اکیلا پہاڑی اور بیابان میں تڑپتا رہا، بھوک، پیاس، دکھ، تکلیف، پاؤں کی تکلیف، پردیسی، مسافر، بیابان، جنگل۔ دوسرے روز میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا۔ وہاں وضو میں کے لیے کھڑا ہوا تو اثنائے نماز کسی تلاوت والے کی آواز سنائی دی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں آواز کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک غار نظر آیا، میں دیکھا تو ایک بزرگ ہیں اور وہ بھی نابینا ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب کر کے پوچھا انسان ہو یا جن؟ میں نے کہا جی میں آدمی میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں۔ اور پھر انہوں نے حیرت سے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں یہاں 30 سال سے ہوں اور آج تک میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا۔ کتنے سال سے؟ 30 سال زندگی کے گزر گئے ہیں، آج تک ایک آدمی نہیں دیکھا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو میں نے کہا کہ تم لگتا ہے تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ میں آگے چل کے دیکھا تو غار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی لیکن تھکان بہت زیادہ تھی، مجھے نیند آ گئی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو انہیں آواز دی کہ اللہ تم پر رحم کرے، اٹھو نماز کا وقت ہے۔ باوجود نابینا ہونے کے اوقات نماز کے ماہر اور واقف تھے۔ میں نے اٹھ کے ان کے ہمراہ نماز پڑھی، اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے۔ جب عصر سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی جو یہ دعا میں نے ابھی پڑھی ہے، صرف 3 مرتبہ پڑھی 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی۔ عارف شاذلی ابو نعیم اصفہانی کے ساتھ لکھی ہے جب ہم مغرب سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا یا شیخ آپ امت کی مغفرت والی یہ دعا آپ کو کس نے سکھائی؟ یہ آپ کو موتی ملا تو کہاں سے ملا؟ یہ سن کر نابینا بزرگ نے یوں فرمایا جو شخص اس دعا کو روزانہ دن میں صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو ابدالوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اور دنیا میں اس وقت اربوں کی آبادی ہے، کروڑوں کی نہیں، اربوں میں صرف 40 ابدال ہیں۔ کتنے؟ 40 ابدال ہیں پوری دنیا میں۔ اور فرمایا جو شخص اس کو 3 دفعہ صبح شام پڑھ لیتا ہے، 3 دفعہ اس دعا کو روزانہ صرف 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ اس کو ابدالوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ پھر میں نے دریافت کیا یا شیخ آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی؟ اتنا بتلا دیں۔ اس نابینا شیخ نے فرمایا او اللہ کے بندے، یہ ایک راز ہے، اس دعا کی حقیقت سننے کی تم میں طلب تو ہے لیکن تاب نہیں ہے، اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارے دل میں کتنا ہو سکتا ہے؟ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ عارف باللہ شیخ ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں وہ دعا یہی ہے جو ابدال مانگتے ہیں، ابرار مانگتے ہیں، غوث مانگتے ہیں، ولی مانگتے ہیں، کتب مانگتے ہیں، اولیاء مانگتے ہیں، اور پھر اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے۔ اور اولیاء کاملین نے فرمایا یہ دعا خصوصی طور پہ حضرت خضر علیہ السلام نے سکھائی ہے ان اولیاء کو۔ ابدال میں شمار ہو جائے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں ایک عمل کا عامل ہوں، لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے، پھوڑے پھنسیاں ہو جاتے ہیں، میں دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔
किसी को सांप काट जाए मैं दम करता हूं ठीक हो जाता है, बिच्छू भेड़ कोई जहरीली चीज काट जाए मैं दम करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं, मैं दम करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। कहा कि मेरे पास एक खास अमल है और मैं ये करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। और कहा मेरे पास ये अमल एक चीज का आजमूदा है, मेरे पास कोई जादू का डसा हुआ ऐसा बंदा है जिसको चैलेंज से कह दिया हो कि तुझ पे जादू है, और दूसरे लफ्जों में ये लफ्ज मैं खुद कह रहा हूं कि तेरे ऊपर खिंजीर का जादू है, कुत्ते का जादू है, खोपड़ी का जादू है, बंदर की खोपड़ी का जादू है। मेरे पास एक साहब आए, कहा मैंने बंदर कीमतन लिया, उसको बेहोश किया, उसकी खोपड़ी काटी, सर काटा, फिर उस सर को मैंने मिट्टी में दबाया, मिट्टी में दबाने के बाद उसकी खोपड़ी मैं बंदे के पास लेकर गया और उसने कहा कि खोपड़ी ले आ, साथ फलां फलां चीज ले आ, मैं उस पे जादू करके तुझे दूंगा। मैंने किसी के खिलाफ करवाया था। मुझे बंदा कहने लगा कि कोई जादू काले से काला, खतरनाक से खतरनाक बंदिश हो, मैं इस अमल को करके देता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। कहा बंधे हुए, जंजीरों में उलझे हुए, बंदिशों के मारे हुए ठीक करता हूं। कहा कि मैं चाहता हूं वो विर्द मैं आपको दे दूं, आप लोगों को नहीं, आप लोगों से नहीं छुपाते, तो मैं कहता हूं मैं भी आपसे ना छुपाऊं। मैं कहता तेरी मेहरबानी है, दे दे। और मैं आपसे भी अर्ज करूंगा, आपका कोई आजमूदा अमल है, खवातीन भी, मस्तूरात भी, आप भी, कोई नक्श है, कोई तावीज है, किसी मकसद के लिए आजमाया है, जरूर लिखें, उसके फायदे वजाहत से लिखें, उसकी तरतीब वजाहत से लिखें। कोई टोटका आजमाया है, जरूर लिखें, इंसानियत को नफा होता है। तो मैंने कहा बता दे मुझसे कहने लगा कि मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है, मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है, मैं इन सब मकासद के लिए दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, और मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं और पढ़ के किसी को दम कर देता हूं, किसी पे थुतकार देता हूं, किसी पे क्या करता हूं, बस मेरे पास दरूद इब्राहिमी है और मैं दरूद इब्राहिमी से सारे काम लेता हूं। कहा कि यहां तक कि मैं सफर में जाता हूं और मेरी चाहत होती है कि मैं ये खाने को मुझे मिले, ये पीने को मिले, मुझे इस तरह की रिहाइश मिले, इस तरह। कहा दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, मुझे यकीन है, और वैसे हो जाता है। सोचें, जिस दरूद इब्राहिमी को नमाज में मेरे कमली वाले ने उसका इंतखाब किया है, वो कोई चीज आखिर होगी ना। सोचें तो सही, आखिर वो कोई चीज है सही, ऐसे तो नहीं है, वो चीज है ऐसे तो नहीं है। कहा कि मेरे पास दरूद इब्राहिमी है, मेरे पास दरूद इब्राहिमी, और मैं लोगों का इससे इलाज करता हूं और लोग ठीक होते हैं, उनके मसले हल होते हैं, उनकी बंदिश जादू टूट जाते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि आज हम ये दरूद इब्राहिमी का अमल करें, इंशाल्लाह ये तासीर भी मिल जाएगी, और साथ जो बरकत की चाहत है कि अल्लाह कभी मुझसे बरकत ना छीनना। ऐसा ना हो मैं या मेरी नस्लें टुकड़े टुकड़े, दाने दाने, कतरे कतरे के मोहताज बन जाए। अल्लाह मुझसे कभी बरकत न छीना। ऐसा ना हो कि मैं ठोकरें खाऊं दर दर की। ऐ सखी आका, मुझसे बरकत न छीनना कि मेरे अंदर बस सब कुछ खत्म हो जाए और मैं दुनिया के सामने जलील बन जाऊं और लोग मुझ पे हंसें। अल्लाह मुझसे बरकत न छीनना और मेरी नस्लों से बरकत न छीनना। बरकत सेहत में, बरकत नजर में, बरकत याददाश्त में, बरकत आज़ा में, बरकत जिगर में, बरकत गुर्दों में, बरकत दिल में, बरकत खून में, बरकत तिल्ली में, बरकत मेदे में, बरकत आज़ा में, बरकत सहन पट्टों में, जिस्म के हर हिस्से में बरकत, रूह में बरकत, दिल में बरकत, फिर माल में बरकत, जान में बरकत, औलाद में बरकत, सेहत में बरकत, इज्जत में बरकत, खुद बरकत में बरकत। ये बरकत मुझसे ना छिने और मुझसे ना छिने और मेरी नस्लों से ना छिने, और अल्लाह पाक हलाल तैयब ताहिर ये बरकत मुझे और मेरी नस्लों को देता रहे। आप ये चाहते हैं? चाहते हैं? कितने लोग बेशुमार ऐसे हैं, उनके बाप दादा बड़े मालदार थे, नाम था उनका, आज वो कस्मा पुरसी में है। मुझे कहने लगे 14,000 की गाड़ी आती थी, 0 मीटर गाड़ी 14,000 की आती थी, फिर महंगी हो गई, फिर 16,000 की हुई। मेरे वालिद उनके कारोबार के कार मुख्तियार थे, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, बड़े थे। मेरे वालिद को उन्होंने 16,000 की गाड़ी लेके दी, और फिर उनकी जब रमजान में या जब उनको देने का होता था 100 का नोट होता था, और 250 रुपए में 5 मरले का प्लाट मिलता था। 250 गज का प्लाट, 250 रुपए में 250 गज का प्लाट, इसको बाज जगह गज होते हैं, मीटर होते हैं। 5 मरले का प्लाट 250 रुपए में मिलता था, और हर बंदे को 100 रुपए देते थे, हर बंदे को 100 रुपए देते थे। लेन होती थी लंबी,
لین ہوتی تھی لمبی. آج ان کے خاندان لاہور میں ایک ایسی جگہ رہ رہا ہے جہاں اگر بارش ہو تو پانی ہفتوں نہیں نکلتا اور گندگی ہی گندگی ہے, اور وہاں کسنا پرسی کی زندگی بسر کر رہا ہے. میں اس خاندان کو جانتا. میرے یہاں ایک ڈرائیور ہوتا تھا, مجھ سے کہنے لگا جی کہ فلاں جو لاہور کی بہت بڑی سوسائٹی ہے اس کا مالک آیا ہے بچا ہوا کھانا لینے کے لیے. ہم رمضان میں کھانا جو بچ جاتا ہے پھر وہ دے دیتے ہیں تاکہ افطاری سحری کے لیے فریش تازہ کھانا بنے. لیکن وہ لینے آیا ہے, وہ کیسے؟ کہنے لگا اس دور میں انہوں نے وہ سوسائٹی بنائی تھی, اور اس دور میں جس دور میں بندے کے پاس لاکھ روپے ہوتا تھا نا, لاکھ روپے, تو سمجھ لیں کہ وہ بندہ ارب پتی تھا. لاکھ روپے ہوتے تھے, لاکھ روپے ہوتے تھے. آج بھی ہمارے اردو محاوروں میں لاکھوں کا لفظ آتا ہے, لاکھوں کا لفظ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. لاکھ روپے ہوتا تھا. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں, لاکھ روپے ہوتا تھا. اس دور میں کروڑوں پتی تھے. برکت روٹ گئی اور میرے پاس وہ بندہ لایا. میں نے اس سے دیکھا اور میری آنکھیں چھپ گئیں, اور بچا ہوا کھانا مسلسل دیا اور کچھ ہدیہ بھی دیا. برکت لے لو. آج نسبت محمد آل محمد کے صدقے, آج درود ابراہیمی کے صدقے برکت لے لو, برکت لے لو. غور ہی نہیں کیا کہ درود ابراہیمی میں اتنی طاقتور برکت پڑی ہے, غور ہی نہیں کیا. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. آگے ذرا دلیل دیکھیں, وعلی آل ابراہیم. اے مولا وہ برکت بھی ویسی دینا جیسے تو نے آل ابراہیم کو دی. کیسے؟ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے سے انبیاء ہی انبیاء, نبوت ہی نبوت ہے. اور اس میں برکت کیسی؟ سلیمان علیہ السلام کو تخت ملا, داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور تخت ملی, یوسف علیہ السلام کو بادشاہت اور تخت ملی. اور تخت اور بادشاہت, نیکی کا تخت بھی, عبادت کا تخت بھی, نبوت کا تخت بھی, اور بادشاہت کا تخت بھی. آل ابراہیم. اور انکا حمید مجید. کعبہ کی جڑوں میں دو چشمے ہیں, ایک چشمے کا نام حمید ہے, ایک چشمے کا نام مجید ہے. لاکھوں کروڑوں لیٹر پانی زمزم کا آ رہا ہے, آج تک ختم نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی وہ شارٹ ہو گیا زمزم. ان دو لفظوں کی برکت ہے, اللہ کے ان دو ناموں کی برکت ہے. کعبہ کی جڑوں میں, کعبہ کی جڑوں میں, کعبہ کے ساتھ ہی تو زمزم ہے نا, بالکل ساتھ ہی تو ہے. کچھ عرصہ پہلے نیچے اتر کے زمزم کنواں ہوتا تھا, ٹوٹیاں ہوتی تھی, میں نے دیکھی وہ بند ہو گئی. مجمع پریشان ہوتا تھا, وہاں تنگ ہو جاتا تھا. اور اس سے پہلے کنواں ہوتا تھا, لوگ خود بھرتے تھے. کعبہ انکا حمید مجید. بڑے راز ہیں, بڑے راز. اور یہ راز صرف تسبیح خانہ جھولیاں بھر بھر کے دیتا ہے.